السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری صحت بحال رہے، تندرست رہیں، مرد حضرات اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مردانہ قوت، جسمانی فٹنس بالکل بہترین رہے اور ہمارے پاس کوئی بیماری بھی نہ آئے، اسی طرح اگر خواتین چاہتی ہوں کہ ہماری فٹنس بھی بہترین رہے، ہماری طاقت بھی بہترین رہے، تو ان کے لیے میں ایک اہم صدری راز لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس پر بہت بڑا تجربہ کیا ہے۔ میں نے اکثر دوستوں کو میں نے یہ مشورہ دیا، جنہوں نے اس مشورہ پر عمل کیا انہوں نے بعد میں آ کر ہمیں بتایا۔ تو یہ ایک بہت پرانا راز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہوں کہ ہماری فٹنس بحال رہے، ہماری طاقت بحال رہے، اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی بندہ اپنی طاقت کھو چکا ہو، فٹنس کھو چکا ہو، بیماریوں کا ڈھانچہ بن چکا ہو، اگر وہ چاہے اس اہم راز جو میں ابھی آپ کو صدری راز بتانے والا ہوں اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ وہ کھوئی ہوئی طاقت بھی اس کی بحال ہو جائے گی، جسمانی بیماریاں، اسی طرح جلدی بیماریاں، کھوئی ہوئی طاقت 100% بحال ہو جائے گی۔ بس اعتماد اور یقین شرط ہے۔ اس اہم اور طبی جو راز، اس اہم صدری راز کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ حکیم کوکا پنڈت جو کہ ہندو حکیم تھے، انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، کوک شاستر بھی لکھی ہے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ وہ حکیم کوکا پنڈت جو تھے وہ بھی اس واقعہ کے راوی ہیں۔ اسی طرح حکیم اجمل، حافظ محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس واقعہ کے راوی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے جو میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس کی 4 بیویاں تھیں۔ امور سلطنت چلانا اور اپنے بیووں کو وقت دینا، بچوں کو وقت دینا، اس میں بہت ساری قوت خرچ ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک بندہ کما رہا ہو اور 10 کھانے والے ہوں، ایک بندے نے پورے خاندان کو چلانا ہوتا ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ بندہ جب شام کو گھر آتا ہے دفتر سے یا مزدوری کر کے دکان سے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا روزی کا، شام کو انسان تھکا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو خواتین دفتروں میں کام کرتی ہیں، اسکولوں میں پڑھاتی ہیں، وہ بھی اگر سارا دن اپنے کام سے فارغ ہو کر جب شام کو آتی ہیں تھک جاتی ہیں، تو وہ تو بادشاہ تھا۔ امور سلطنت چلانا، عوام کے مسائل حل کرنا ایک عظیم کام ہے اور یہ ایک عظیم منصب ہے۔ اس میں حلم بھی چاہیے، جرأت بھی چاہیے، طاقت بھی چاہیے، بردباری بھی چاہیے، جذبہ بھی چاہیے۔ جو اس کی 4 بیویاں تھیں بادشاہ کی، لیکن وہ ان سارے امور سلطنت کی وجہ سے کافی تھک چکا تھا، اس کی قوت جواب دے چکی تھی۔ شاہی حکیم اے روز نسخہ بناتے، لیکن حکیم جو تھے وہ بھی عاجز آ گئے، بادشاہ سلامت کی قوت بحال نہ ہو سکی، وہ نہایت پریشان ہوئے۔
آخر انہوں نے اپنے شاہی حکیموں کو جمع کیا۔ جب سب حکما جمع ہو گئے، بادشاہ نے ان سے ایک سوال کیا کہ دیکھو آپ سب میرے شاہی حکیم ہو، آپ ماہانہ تنخواہ لیتے ہو، اس کے علاوہ بھی آپ کو انعامات و اعزازات و اکرامات کے طور پر انعامات بھی میں دیتا ہوں۔ میری جو طاقت ہے وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے، میری سوچیں روز بروز، میرے یہ جو پٹھے ہیں یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، میری سوچ بھی کام نہیں کرتی، میں سوچتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں، میرا دماغی توازن لگتا ہے خراب ہونے لگا ہے۔ اگر یہی حال برقرار رہا تو یہ نہ ہو کہ ہمارے ملک کا نقصان ہو جائے، ہمارے ملک پر دشمن جو ہے نا ٹوٹ پڑے، ہمارے ملک پر دشمن آ کے قبضہ کر لے۔ جب انہوں نے اپنی اس بات کو شاہی حکیموں کے سامنے رکھا تو ان میں جو سینئر حکیم تھا، جو بڑا حکیم تھا، انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ سلامت، ہم آپ کے پرانے شاہی حکیم ہیں، آپ کے بارے میں ہم مخلص ہیں، ہمارے پاس جتنا علم تھا ہم نے اس کے مطابق آپ کا علاج کیا، لیکن آپ کو نسخہ کوئی کامیاب ہمارا نسخہ ہوا نہیں، آپ کو لگا نہیں ہے، آپ کی طاقت صحت بحال نہیں ہو سکی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اصل میں تو شفا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کوشش کرتا ہے، بس شفا اللہ نے دینی ہوتی ہے۔ خیر اس حکیم نے کہا جی میرے ایک استاد ہیں، وہ دریا کے کنارے رہتے ہیں، میں نے ان سے علم طب پڑھا تھا، ان کے پاس حل ہے آپ کا، اگر آپ وہاں چلے جائیں تو شاید آپ کو اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور فٹنس کا جو راز ہے وہ مل جائے۔ بادشاہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ اس حکیم صاحب کے پاس چلا گیا جو دریا کے کنارے رہتے تھے۔ وہ پرانے وقت کے جو حکیم تھے وہ بھی اپنی دنیا میں بادشاہ تھے، شاہی مزاج رکھتے تھے، بس اگر کسی ضد پر اڑ جاتے تو اڑ جاتے تھے۔ بادشاہ سلامت کو جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ میرے آستانہ پہ آ گیا ہے، فوج ہے ساتھ، ہٹو بچوں کی صدائیں لگ رہی ہیں، تو اس نے اس چیز کو برا سمجھا۔ بادشاہ نے بڑے روب دار لہجہ میں سلام دعا کرنے کے بعد بڑے روب دار لہجہ میں کہا کہ مجھے آپ کے کسی جاننے والے نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس طاقت اور فٹنس کا راز ہے، ایک نسخہ ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ حکیم نے کہا آپ کو کسی نے غلط کہا ہے، میرے پاس کوئی نسخہ ایسا ویسا نہیں ہے، آپ چلے جاؤ۔ اس نے کہا دیکھو میں آپ کو قید میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے کہا آپ مجھے بے شک قید میں ڈال دے، میرے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے، آپ کو کسی نے غلط کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں آپ کو دولت دیتا ہوں، مجھے فٹنس کا راز چاہیے، میری قوت ختم ہو چکی ہے، طاقت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن حکیم صاحب نے نہ وہ فٹنس کا راز دینا تھا نہ ہی بتانا تھا، انہوں نے جواب دے دیا۔ بادشاہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے کسی مشیر سے آ کے مشورہ کیا، مشیر نے کہا یہ جو حکما ہوتے ہیں یہ ایسے نسخے نہیں بتاتے ہیں، ان کے پاس وقت لگانا پڑتا ہے، ان کی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے یہ نسخہ حاصل ہوتا ہے جب بندہ ان چیزوں کا اہل ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو میں کچھ وقت نکال کے بھیس بدل کر فقیرانہ لباس میں روزانہ جایا کروں گا تو شاید مجھے یہ راز مل جائے۔
اگلے دن بادشاہ حکیم صاحب کے پاس فقیرانہ لباس پہن کر بھیس بدل کر پہنچ گئے۔ حکیم صاحب کو سلام کیا۔ حکیم صاحب نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں ایک فقیر آدمی ہوں، درویش آدمی ہوں، میں تھوڑا آگے کر کے 2-3 میل تھوڑا آگے کر کے اسی دریا کے کنارے رہتا ہوں، میں پردیسی آدمی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے یہاں ایک استاد صاحب رہتے ہیں، حکیم صاحب رہتے ہیں، بس مجھے آپ ایک وقت کا کھانا دے دیا کریں، میرے لیے وہی کافی ہے، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے دواخانہ کی صفائی کروں گا، جھاڑو لگاؤں گا، آپ جو نسخے بنائیں گے میں آپ کی مدد کروں گا، آپ مجھے اپنا شاگرد رکھ لیں۔ تو بادشاہ نے جب یہ کہا، حکیم صاحب نے ظاہری حالت دیکھی، فقیر آدمی ہے، مجنون آدمی ہے، میلے کپڑے ہیں، پتہ نہیں کہاں کا پردیسی ہے، ادھر آ گیا ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر حکیم صاحب کو ترس آ گیا۔ حکیم صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، اٹھاؤ، جھاڑو لگاؤ، صفائی کرو، دواخانہ کی صفائی پر لگا دیا۔ پھر بادشاہ اسی طرح کچھ دیر بعد اجازت لے کر چلا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 6 ماہ۔ حکیم صاحب کی بادشاہ نے ایسی خدمت کی کہ مثال قائم کر دی۔ جب بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب حکیم صاحب میرے سے محبت کرنے لگے ہیں، کچھ بتانے بھی لگے ہیں، تو ایک دن بادشاہ نے فرضی کہانی گھڑی۔ کہا حکیم صاحب میں نے 6 ماہ آپ کی خدمت کی ہے، آپ میری والد کی جگہ پر ہیں، آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے پیر و مرشد ہیں۔ بڑا پروٹوکول دیا کہ حکیم صاحب میں اب اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، میرے وطن کے کچھ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، مجھے میرے وطن سے آنے والوں نے بتایا ہے کہ اب ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، میں اب وہاں جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے رشتہ داروں کی یاد آ رہی ہے، اس لیے میں نے کہا آج میں استاد کو مل کے آؤں اور اپنی حقیقت حال بیان کر کے آؤں، اور ساتھ رونے لگ گیا۔ دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوڑا جائے، لیکن میری مجبوری ہے۔ خیر جی، جو حکیم صاحب تھے انہوں نے کہا جا تو جا، ویسے رہا ہے تو میں تجھے ایک عظیم نسخہ بتاتا ہوں، ساری زندگی تو بوڑھا نہیں ہوگا، بظاہر تیرے بال سفید ہو جائیں گے لیکن اندر سے تو فٹ رہے گا، طاقت مند رہے گا، صحت مند رہے گا۔ حکیم صاحب نے جب یہ بات کہی، بادشاہ نے کہا استاد محترم آپ عنایت کر دیں وہ نسخہ۔ تو معزز سامعین، وہ ابھی میں نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس حکیم صاحب نے بادشاہ کو کون سا نسخہ دیا۔ پھر بعد میں نسخہ اپنانے کے بعد بادشاہ کو کتنی طاقت حاصل ہوئی، اور بادشاہ نے بعد میں اس حکیم صاحب کو بلا کر کیا اکرام کیا، کیا انعامات کی بارش کی۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو ابھی وہ نسخہ بتاتا ہوں، ترتیب بھی بتاتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے جب اپنی آخری بات ختم کی، حکیم صاحب نے اپنی بات کو دہرایا، بادشاہ نے قلم اور کاغذ نکالا، اب حکیم صاحب نے نسخہ لکھوانا شروع کیا۔ 5 چیزیں حکیم صاحب نے بتائیں بادشاہ کو، وہ آپ غور سے سن لیں۔ اگر آپ میں سے مرد و خواتین جو سن رہے ہیں میرے اس پروگرام کو، دوست احباب، آپ دوست احباب ان 5 چیزوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا فٹنس بحال رہے گی، اندرونی قوت، جسمانی قوت بالکل ٹھیک رہے گی، بیماری نزدیک نہیں آئیں گی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا اگر آپ مسلمان ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ ایک نصیحت کے طور پر کہا۔ تلاوت قرآن، یہ بھی نصیحت کے طور پر کہا۔ پہلی بات انہوں نے کی کہ آپ نے رات کو جب سونا ہے پیٹ بھر کر نہیں سونا، اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹہ بعد جب رات کو سونے لگیں
2 دانے ہریڑ کے مربع کے کھانے ہیں۔ جب صبح اٹھنا ہے، منہ دھو کر نہا کر اپنی صفائی ستھرائی کر کے نہار منہ 2 دانے آپ نے آملہ کے مربع کے کھانے ہیں۔ لیکن کھانے کس طرح ہیں؟ چاندی کا ورق اوپر لپیٹ کر، اگر چاندی کا ورق نہ ملے تو ویسے ہی آپ نے کھانے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات انہوں نے کی، رات کو سوتے وقت آپ نے ہریڑ کے مربع کے 2 دانے، 2 ہریڑیں مربع کھانے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کی، صبح نہار منہ 2 دانے آملہ کے مربع کے اوپر چاندی کا ورق چڑھا کر، اگر چاندی کا ورق نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ صبح آپ نے ناشتہ سے پہلے پیدل چلنا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ گھاس ہو جہاں اور شبنم کے قطرے اوپر پڑے ہوں، ننگے پیر چلا جائے۔ اگر جن علاقوں میں گھاس نہ ملے یا کوئی پارک وغیرہ نہ ہوں تو بہرحال پیدل چلیں، پیدل ورزش کرنی ہے۔ بلا ناغہ معمول بنا لیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے پیدل ورزش کی لازمی رکھیں، پیدل ورزش اپنی جاری رکھیں۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ انڈر شیو جو ہے، بغلوں کے بال اور ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں، یہ غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتہ میں صفائی کرنی ہے، ہفتہ کے بعد صفائی کرنی ہے۔ اور 5ویں بات انہوں نے کی کہ جب آپ کھانا کھانے لگیں، سالن کے ساتھ آپ نے پیاز کو کاٹ کے استعمال کرنا ہے بطور سلاد۔ اور انہوں نے ایک بات یہ کی کہ پیاز سفید ہو، اگر سفید نہ ہو کوئی بھی پیاز مل جائے، لیکن پیاز کا چھلکا اتار کے دھو لیں، اس کے بعد کاٹ لیں، پھر کڑوا پیاز استعمال کریں۔ بعض دوست پیاز کو کاٹتے ہیں لیکن کاٹنے کے بعد پھر پانی سے دھوتے ہیں، جس سے اس کا رس زائل ہو جاتا ہے، رس ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پیاز کے اندر طاقت رکھی ہے، وہ تو کاٹ کر دھونے سے تو پانی کے ساتھ اکثر وہ رس نکل جاتا ہے پیاز کا، پھر پیاز کی کڑواہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو نتائج ملنے ہوتے ہیں اس نسخہ سے وہ نہیں ملتے۔ بس آپ جو میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں دوست احباب، مرد و خواتین حضرات، سب آپ اس نسخہ پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز کسی قسم کی بیماری آپ کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ اللہ کے فضل سے دماغی امراض ہوں، جسمانی فٹنس کا معاملہ ہو، پیٹ بڑھ گیا ہو، قبض رہتی ہو، منہ کے چھائیاں دانے ہوں، اسی طرح مردانہ قوت ختم ہو چکی ہو، یقین جانیے آپ کی طاقت بھی بحال ہو جائے گی، فٹنس بھی بحال ہو جائے گی۔ جگر کا مسئلہ ہو، بہترین صحت بن جائے گی۔ ایک 70 سالہ بوڑھے بابے کو بھی میں نے یہ نسخہ بتایا تو 9 ماہ 10 ماہ بعد دوبارہ بابا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں 16 سال میں تھا میں ویسے ہو گیا ہوں۔ اب آپ دیکھیں جو قدردان ہوتے ہیں، جو لوگ قدردان ہوتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ عمل نہ کریں یا 1-2 دن یا 10 دن یا 15 دن آپ ہماری ان باتوں پر عمل کریں تو آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں معلوم ہو کہ زمین کے اندر 300 فٹ پانی ہے نیچے، اب ہم نے وہاں پر پائپ لگانا ہے، زمین سے پانی نکالنا ہے۔ اب ہم بور کرا رہے ہیں، جب تک بور 300 فٹ تک نہیں کریں گے پانی نہیں آئے گا۔ اب ہم 100 فٹ پر روک دیں، پانی تو نہیں آئے گا نا۔
تو اس میں قصور کس کا ہوگا؟ ہمارا اپنا ہی ہوگا۔ اسی لیے اس نسخہ کو آپ جاری رکھیں انشاءاللہ۔ امید کافی ہے کہ آپ دوست جو میرے اس نسخہ کو جاری رکھیں گے، جب آپ کو فوائد ملنا شروع ہوں گے آپ خود بخود دوسروں سے بھی شیئر کریں گے اور ہمیں بھی اپنی رائے کا اظہار دیں گے۔ آخری بات جو میں نے شروع میں کی تھی، وہ بادشاہ نے جب حکیم صاحب سے یہ نسخہ لیا جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا ہے، بادشاہ سلامت چلے گئے، پھر نہ آئے کیونکہ انہوں نے آنا ہی نہیں تھا۔ استاد سے تو وہ چھٹی مانگ کے آئے تھے، فرضی کہانی گھڑ کر۔ بادشاہ نے سب دوائیاں چھوڑ دیں، بس اسی نسخے کو اپنانا شروع کر دیا۔ کچھ ماہ بعد بادشاہ نے محسوس کیا کہ میرے جسمانی فٹنس بہترین ہو رہی ہے، طاقت بحال ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس نے نسخے کو جاری رکھا۔ حکما جو تھے شاہی، وہ بھی حیران ہو گئے۔ بادشاہ کی صحت بحال ہو گئی، طاقت بحال ہو گئی، غصہ کنٹرول ہو گیا۔ اس کے بعد ہی بادشاہ نے حکیم صاحب کو گرفتار کرایا، کیونکہ اس طرح تو حکیم صاحب آنے والے نہیں تھے بادشاہ کے پاس۔ فوج گئی، حکیم صاحب کو پکڑ کر لے آئی۔ حکیم صاحب نے راستہ میں ایک سوال کیا، مجھے کس جرم کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے؟ سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں آرڈر ہوا ہے کہ اس حکیم صاحب کو گرفتار کر کے لاؤ۔ حکیم صاحب اندر سے خوف زدہ تھے کہ کس جرم میں مجھے گرفتار کرایا گیا ہے۔ پھر حکیم صاحب کو یاد آیا، اس بادشاہ نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے نسخہ مانگا تھا، میں نے انکار کر دیا تھا، اس نے دھمکی دی تھی، شاید اس دھمکی کی پاداش میں مجھے گرفتار کرایا جا رہا ہوگا۔ خیر حکیم صاحب اندر سے تو خوف زدہ تھے۔ جب دربار میں پہنچے، بادشاہ نے اٹھ کر استقبال کیا اور جھک کر اپنے استاد کو ملا۔ حکیم صاحب اس رویے کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ پوری دربار میں حکیم صاحب کا جب اس طرح استقبال ہوتے، درباریوں نے بھی دیکھا، وہ بھی حیران رہ گئے کہ بادشاہ سلامت اٹھ کر حکیم صاحب کا استقبال کر رہے ہیں، اور حکیم صاحب سے معافی مانگی کہ آپ اس طرح آنے والے نہیں تھے، آئیں آپ۔ بادشاہ نے اپنی کرسی پر اپنے استاد کو بٹھایا اور پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا اس گستاخی پر، میں نے آپ کو جو گرفتار کیا ہے، اس گستاخی پر میں معذرت کرتا ہوں۔ پھر اس نے ساری جو کہانی تھی، سارا قصہ سنایا کہ استاد محترم پہلے میں اس طرح آیا تھا، میں بے ادب ہو کر میں نے آپ سے گفتگو کی تھی، آپ نے مجھے نسخہ دینے سے انکار کر دیا، میں وہی فقیر ہوں جو 6 ماہ آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ سے جب میں نے اجازت لی تھی، وہ میں وہی درویش ہوں، میں وہی ہوں۔ لیکن استاد محترم یقین جانیے، جب سے آپ نے مجھے یہ نسخہ بتایا ہے، آپ ایک عظیم آدمی ہیں، بس میں نے اسی نسخے پر عمل کیا ہے، تو میں نے اب آپ کی دعوت کی ہے، اور میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے استاد کا ہاتھ جوڑے کہ آپ اسی ہمارے شاہی جو حکیم حکمہ ہیں، ان کی ہی آپ بس نگرانی کریں اور ادھر رہیں۔ حکیم صاحب نے ان کی اس دعوت کو قبول کر لیا، اس آفر کو قبول کر لیا، اس طرح وہ وہاں رہنے لگے۔ دوستو امید کافی ہے کہ آپ ہمارے اس بتائے گئے نسخے کو ضرور استعمال کریں گے، اور بادشاہ کی طرح آپ کی صحت بھی انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔